السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ آج ہم لوگ ویسے قریب فیل کا جو لازمات ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم بازارہ پڑھیں گے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے آسان سا ہے تو تین جو چیز ہے اب مشکل نہیں لگے گی، انشاءاللہ کوشش کریں گے ختم کر سکیں، تو پھر ہم ایک دو چیز اور پڑھ کے اذا اور وہ ہم پھر ہے نا بازارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے جیسے وہ اسم پڑھے تھے، میں نے بتایا اسم پڑھا تھا تو ہم نے جملے بنائے تھے، جملے بنانے کے بعد پھر ہم نے اس کا انکاریہ بنایا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ ماں اور لا اور ان لگا تھا کہ اللہ جب آتا ہے تو وہ اس وقت ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے اس کو اس پہ تاکید کا لگایا تھا انا، بلکہ اس کے 5 وہ تھے اخوات الانا جو تھے وہ تھے اس کے آتے ہی نصب میں چلا جاتا تھا۔ پھر ایک لا تھا، لام تاکید، وہ خبر میں لگا کے مزید وہ تاکید والا بنا دیا جاتا تھا، اور پھر اس سے زیادہ کرنے تو کوئی کسی چیز کی قسم کھائی جاتی تھی، اس سے اور اس میں تاکید اور زیادہ گہری ہو جاتی تھی۔ تو اس میں بھی یہی ہم نے پڑھا، جملے بنانے سیکھے ہم نے، پھر اس کے بعد ہم نے مختلف اس کے طریقے سیکھے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس میں تاکید کا جو پہلو ہے وہ بھی دیکھیں، اور اس میں ایک چیز اور جو میں چاہتا تھا کہ پہلے یعنی کہ مظاہرہ اور فارقے کروں گے تو 3 چیزیں جو ہے ایک ساتھ ہو، جیسے ماضی استمراری، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، یہ سب چیزیں جو تھیں یہ اس کے پڑھانے کے بعد مظاہرے پڑھنے کے بعد زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ کیونکہ تاکید کا بھی ہے اور کام چل رہا ہے تو ہم نے اس کو ساتھ میں لانے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ تاکید کا جو پہلو ہے وہ قد کی وجہ سے لگائے، اور قد لگنے کے بعد اس میں ایک خاص چیز پیدا ہوتی ہے کہ یہ ماضی قریب، یعنی کوئی کام ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے اس میں یہ پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، ہمارے اس میں یہ پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، انگلش میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے۔ تو لیکن ہمارے یہ ماضی قریب کا معنی یہ ہے کہ وہ کام جو ابھی ختم ہوا ہے، ابھی میں کر چکا ہوں کام، تو چکا ہوں، چکی ہوں، یا لیا ہے، اس طرح کے ہمارے جملوں میں لفظ آ جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی قریب ہے۔ تو آئیے یہاں میں نے اس کو لکھا ہوا، حرف قد کا استعمال جو ہے فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے، وقد ہوتا ہے یا فاقد ہوتا ہے، لاقد ہوتا ہے، جس کے آنے بعد عام طور پہ جملے کا ترجمہ کر لیا یا ہو گیا یا کر چکا یا چکی میں ہوتا ہے۔ یہ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی بے شک اور یقیناً کے لیے ہیں۔ بہت سی لوگ پڑھتے ہیں، پرانا مصحف پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے لکھا ہوتا ہے قد لکھا ہے تو وہاں لکھا ہے کہ تحقیق، اور لقد لکھا ہے تو یعنی اور البتہ کہ تحقیق۔ تو آج کل یہ استعمال نہیں ہوتا، آج کل نئے جو آ رہے ہیں اس کے ترجمہ اصل میں معنی ہے کہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے وہ تحقیق آج کل، ورنہ اس کے مطلب یہی ہے کہ یقیناً بے شک کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قد نجات اخیرہ، یعنی کہ قد لگنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں یا کامیاب ہو چکے ہیں، آخر کار، آخرات، ٹھیک ہے نا۔
اب یہ لفظ پڑھ رہا ہوں کراتو. کراتو کی کیا معنی؟ ہاں کیا پڑھنا؟ کراتو میں نے پڑھا. یہ کیونکہ ہم لوگ کافی وہ کر چکے ہیں. پیش ٹو جب ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے پڑھا. حاضہ مانے یہ، حاضل قرآن اس قرآن کو. تو قراتو حاضل قرآن، یہ مطلب یہ میں نے یہ قرآن پڑھ لیا، پڑھا ہوگا. پڑھ لیا تو ہم جب قد لگائیں گے وہ قد قراتو حاضل قرآن، میں یہ قرآن پڑھ چکا ہوں یا پڑھ لیا ہے. اس میں تاکید کا پہلو بھی لگتا ہے کہ میں یہ قرآن پڑھ لیا ہے. تو یہ کہ اتنی شیورٹی ہے کہ پڑھ چکا ہوں، میں پڑھ لیا ہے، یہ شیورٹی اس میں آتی ہے. تو یہ دو چیز آپ سے میرے خیال میں پڑھنے میں، یہ جو نجاتوں کا اس میں بھی یہ ہے کہ یہ ہم نہیں ہوگا، پھر یہ میں ہوگا. نجاحنا ہونا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے، یہ نجاحنا کر لیتے اس کو. ہم اسے چینج کر دیتے، میں کر دیتا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں. ہاں چینج کرنا پڑے گا کیونکہ وہ نظر تو ابھی میں نے دیکھا نظر پڑی کہ ہو سکتا ہے کوئی اور جملہ ذہن میں آ رہا ہو. پھر یہ کہ ٹھیک ہے. اچھا ذہابہ کے معنی کیا ہے؟ ذہابہ یاد ہے؟ وہ گیا. ذہابہ وہ گیا، ذہابہ وہ دو گئے، ذہابو وہ سب گئے. ذہابت گئی، ذہابتا ذہبنا. ٹھیک ہے نا. تو ذہابہ جب کہا وہ گیا، قد ذہابہ وہ جا چکا ہے، وہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں میں معنی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ کہ آپ کو معنی کرنے میں سہولت رہے. قد ذہبت وہ جا چکی ہے، وہ چلی گئی ہے، جو پہ چلا دینے کا. اچھا قد ذہبہ جا چکے ہیں، قد ذہبتا دونوں جا چکے ہیں. قد ذہبو قد ذہبنا وہ سب جا چکی ہیں. ماشاء اللہ. اچھا ضابطہ مانے تو گیا، اور ضابطی تو گئی. ضابطہ تو گیا، ضابطی تو گئی. ہارن میرے ہاتھ کا تو پتا ہے نا، مذکر مؤنث. ٹھیک ہے. ضابطہ تو گیا، ضابطی تو گئی. اچھا ضابطما تم دونوں گئے، ضابطما تم دونوں گئی. ضابطم تم سب گئے، ضابطمنا تم سب گئیں. گئیں تم سب گئیں آئے گا. گئی. ہاں یہ نون. اچھا تو اس میں قد لگا دیا، قد ذہبتا تم جا چکے ہو یا تم چلے گئے ہو. ٹھیک ہے. قد ذہبتی وہ تو جا چکی ہے، یہ تو چلی گئی ہے. قد ذہبتنا وہ دو چلے گئے ہیں. ذہبتما وہ دو چلی گئی ہیں. ذہبتم تم سب چلے گئے ہیں یا جا چکے ہیں، اور تم سب. ذہبتو میں گیا، چلا گیا. نہیں ابھی قد نہیں لگایا میں نے. ذہبتو میں گیا. ذہبنا ہم گئے. اب لگا رہے ہیں قد ذہبتو میں جا چکا ہوں. یہ عورت کے لیے بھی قد ذہبتا ہوا آتا ہے، مرد کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے میں دونوں آپ انگلی رکھیں. قد ذہبتو اور قد ذہبنا یہ ہے. اچھا یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا تھوڑا سا کہ قد لگانے سے کیا ہوتا ہے. اب یہ یہاں آپ کو خود کرنا پڑ رہے گا. اکلتو طعاما کیا مانے؟ اکلتو طعام. ہاں
کیا مانے؟ تو جب آئے تو ہاں میں نے کھایا، اکلتو طعاما میں نے کھایا، قد اکلتو طعاما میں کھا چکا ہوں، یا یقیناً میں کھا لیا ہے، یقیناً میں نے کھا لیا ہے. ٹھیک ہے. قد یہ قد نہیں لگانا بھی. غرابت شمس، شمس جو ہے سورج مؤنث ہے، سورج مؤنث ہے. ہاں ضرور صحیح ہے. غرابت شمس سورج غروب ہو گیا ہے، نہیں سوری نہیں قد نہیں لگا بھی. غرابت شمس سورج غروب ہوا، غروب ہوا. قد غرابت شمس سورج غروب ہو چکا یا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، کام ختم ہوا، ابھی ختم ہوا. مطلب کہ اکلا سیوفو مہمان، ضعوف کہتے ہیں. بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ مہمانوں نے، جمع ہے نا، ہاں مہمانوں نے کھانا کھایا. قد اکلا سوفو طعام، مہمان کھانا کھا چکے. حفظت القرآن، حفظ کر لیا، یاد کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. قد حفظت القرآن، حفظ ہے نا. یہاں دیکھیں ہم ابھی وہ کر رہے تھے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد کتنا زور ہو گیا. تین کی قسمیں، زیتون کی اور طور سینین کی. طور پہاڑ کہتے ہیں، سینا کا پہاڑ ہے. تین وہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو یار، ملتی ہے اس میں رسی میں ڈال کے ملتی ہے، انجیر. انجیر ٹھیک ہے. اور زیتون تو جانتے ہی ہیں. تو وہ تین زیتون و طور سین، جو غور کرتے ہیں نا انہیں اور اس میں مزید غور کیا ہے کہ یہ اس کا کیوں اتنی قسم کھائی گئی ہے. یہ اصل میں تین جہاں ہوتی ہے شام اور فلسطین میں، تین اور زیتون کا بڑا وہ ہے، بہت کثرت ہوتی ہے. اور وہاں کثرت سے انبیاء السلام بھی ہوتی ہیں، یعنی وجود یعنی کہ وہ بنائے گئے. اور وہذا البلد الامین، سورہ سینین میں تو موسیٰ کا آ گیا ذکر، اور ہذا البلد الامین یعنی اس گھر کے جو ہیں امین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آ گیا. تو اتنی ساری قسمیں کہ لقد، دیکھیں ایک تو قد تھا، لام تاکید، بے شک، یقیناً بے شک، خلقتو ہم، میں نے، خلقنا ہونا چاہیے نا، لقد خلقنا الانسان ہوتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑی اچھی تقویم میں. دو چیزیں نا، لا بھی لام تاکید ہے اور قد ہے، یعنی یقیناً بے شک. اس کو جس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، دو دفعہ آپ کو وہ کرنا ہے کہ تاکید کا پہلو دو، یعنی اتنی قسمیں کھانے کے بعد پھر یہ کہ اس کے بعد بھی نا تاکید ہے، تو انسان کو بڑی اچھی اس میں رہے. اس سے تھوڑا سا میں وہ کر لوں آپ کو. دیکھیے میں اصل میں ہمارے یہ مقصد نہیں کہ ناک کھڑی اور یہ وہ خوبصورت اور ایسا بنائے، یہ بات نہیں ہے. جو چیز جس چیز کے لیے جتنی مقدار میں چاہیے تھی وہ آپ کو دی گئی ہے. یعنی آنکھ کا جو ہے، یہ جغرافی کے چینل کہتے ہیں کہ اگر آنکھ کی بینائی جو ہے 200% بڑھا دی جائے تو اس کو اپنے جسم پر اتنے جانور، جراثیم نہیں کہا اس نے، اتنے جانور نظر آئیں گے جس میں پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. دے آر ڈراپنگ اینڈ فائٹنگ ایچ ادر، وہ لڑ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے نا بعض اگر لگتا ہے کوئی چیز چل رہی ہے، کیوں کیا ٹھیک ہوگی.
تو وہ کہتا ہے کہ اتنی بینائی ہمیں 6x دے کے ہمارے لیے بہت وہ تھی. دوسری بات کان کو دیکھیے, یہاں سے اب تو ہم لوگ جان سمجھتے ہیں یہاں سے ایف ایم کی بھی وہ جاری ہے, ویو جاری ہے, یہاں سے ٹی وی کی بھی ویو جاری ہے, لیکن آپ وہی سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, اور وہ ختم نہیں ہوتی. یہ سائنس کہتی ہے, بہرحال سائنس کہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی, وہ بات اب فضا میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر 20x20 کان کا یہ جو ہے 20x20 ہوتا ہے, یہ اگر ویسا ہوتا تو کیا ہوتے. تیسری مثال میں ختم کرتا ہوں, آخری مثال دے رہا ہوں کہ ورنہ تو بہت ساری چیزیں. سونگنے کی قوت ہے, سونگنے کی قوت جو ہے آپ کی 58 to 59 سیکنڈ تک رہتی ہے. کسی چیز کی بو آتی ہے تو آپ اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے جہاں آپ کو کوئی بو محسوس ہو جلنے کی تو آپ رش کریں, اس کے بعد آپ امیون ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی اس طرح, اور اس سے کیا ہے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی گٹر میں اترا, بڑے آرام سے کام کر رہا ہے, آپ کہیں اور بڑی ہمت ہے یار. یا ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ نا سینٹ لگا کے آئے, آپ نے ایک سے شکایت کی یار سینٹ جو ہے ایسے ہی ہے, خوشبو بس 5 آدھی سیکنڈ ہی رہتی ہے, تو اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. دوسرا دوست آیا کہ کون سی لگائی آپ نے, ہے نا. تو اس کی یہ آپ مختصر یہ مطلب کہ بہت ساری چیزیں جس کو ہم وہ کریں, بہت ساری چیزیں یہ جیسے آپ کا یہ پتا جو ہے, پتا فیکٹری بھی ہے جو بناتا ہے کیمیکل آپ کے اس میں ڈالنے کے لیے, کھانا ہضم کرنے کے لیے. وہ پتا جو ہے وہ فیکٹری بھی ہے, اسٹوریج بھی ہے چیزوں کے, یعنی کہ کون سا کیمیکل کے اس میں مل کے یہ بنے گا. اور آپ اندازہ کریں گے 50 to 60 قسم ہے کہ وہ نا چاول کے لیے الگ ہے, ڈبل روٹی کے لیے الگ ہے, دودھ کے لیے الگ ہے. اگر موقع ہے تو میں واقعہ سنا سکتا ہوں. وہ یہ کہ امریکہ